یورپ میں جب کوئی سانحہ ہو جائے تو وہاں 30 سیکنڈ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اب اس ملک و قوم کو کہوں کہ آپ لوگوں کو تو 30 سال کی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ساحر لدھیانوی کی ایک نظم پڑھ رہا تھا صبح صبح، اس کے اندر وہ تمام دکھ، وہ تمام کرب، وہ تمام پریشانی، وہ تمام عزم حلال، وہ تمام ڈپریشن اور سوسائٹی کے وہ ٹوٹتے رشتے، بکھرتے رشتے وہ نظر آئے تو سوچا آج آپ کی نظر کروں، شاید آپ کو یہاں کہیں کوئی روتی ہوئی حمیرہ یا کوئی دم توڑتی ہوئی عائشہ نظر آ جائے۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ دھرتی کی سلگتی چھاتی کے بے چین شرارے پوچھتے ہیں۔ تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں۔ سڑکوں کی زبان چلاتی ہے، ساگر کے کنارے پوچھتے ہیں یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ اے رہبر ملک و قوم بتا یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ یہ جلتے ہوئے گھر کس کے ہیں، یہ کٹتے ہوئے تن کس کے ہیں؟ تقسیم کے اندھے طوفان میں لٹتے ہوئے گلشن کس کے ہیں؟ بدبخت فضائیں کس کی ہیں، برباد نشیمن کس کے ہیں؟ کچھ ہم بھی سنیں، ہم کو بھی سنا، اے رہبر ملک و قوم بتا یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ یہ روحیں کیسی روحیں ہیں، یہ حمیرہ اور عائشہ کی بات ہو رہی ہے، یہ روحیں کیسی روحیں ہیں جو دھرتی کو ناپاک کریں۔ آنکھیں تو اٹھا، نظریں تو ملا، اے رہبر ملک و قوم بتا یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ کس کام کے ہیں یہ دین دھرم، کس کام کے ہیں یہ دین دھرم جو شرم کے دامن چاک کریں؟ کس طرح کے ہیں یہ دیش بھگت جو ہنستے گھروں کو خاک کریں؟ یہ روحیں کیسی روحیں ہیں جو دھرتی کو ناپاک کریں؟ آنکھیں تو اٹھا، نظریں تو ملا، اے رہبر ملک و قوم بتا یہ کس کا لہو ہے، یہ کون مرا؟ جس رام کے نام پہ خون بہے اس رام کی عزت کیا ہوگی؟ جس دین کے ہاتھوں لاج لٹے اس دین کی قیمت کیا ہوگی؟ انسان کی ذلت سے پرے شیطان کی ذلت کیا ہوگی؟ وید ہٹا، قرآن اٹھا، اے رہبر ملک و قوم بتا یہ کس کا لہو ہے، یہ کون مرا؟ یہ میرا لہو ہے، یہ میں مرا۔ یہ لاش حمیرہ کی لاش نہیں تھی، یہ لاش عائشہ خان کی لاش نہیں تھی، یہ پاکستانی معاشرے کی لاش تھی۔ یہ اس تعفن زدہ انتشار، گھبراہٹ، ویلیوز سے دور، رشتوں کو بھولنے والے اس المیہ کی لاش تھی جو شاید بہت عرصہ پہلے اپنے جسم سے روح چھوڑ چکی تھی، بس اس دفنانا باقی تھا۔ اور اس کی تدفین میں اتنی تکلیف، کاشف صاحب ایک مر جانے کے بعد اس کی تدفین کو بھی، ایک حامد رضا صاحب ان کی کال ریسیو کر لیں سر۔ جی حامد رضا صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، حامد صاحب کیا کہیں گے؟ جی حامد رضا بات کر رہا ہوں چشتیہ شریف سے۔ جی بھائی بولیے گا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا جو ملک جو ہے یہ پاکستان ہے اور اسلام کے نام پہ اس کو حاصل کیا گیا، لیکن خواتین کے ساتھ اور یہ مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے جو یہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے یہ ایک بالکل یعنی یوں کہہ لیں کہ 90 اینگل کا ایک ڈفرنس ہے اسلام کے ساتھ۔ تو اتنا یعنی ایک ایسی ریاست جو کہ ٹوٹلی کہ اسلامی یہ ریاست ہے، اس کا وجود اسلام کی وجہ سے ہوا اور اس سے یہ ریاست میں حقوق کی اتنی زیادہ پامالی ہو رہی ہے، تو اتنی زیادہ کنٹراڈکشن ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے ایڈ کی ہے، اور واقعی اسلام کے نام پہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سب ہوتا ہی اس کے نام پہ ہے۔ آپ نے کہا یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، کاش یہ پاکستان کے صرف نام پہ اسلام پہ نہ بنتا، یہ اسلام کے لیے بنتا۔ کیا یہ آج کی کہانی ہے؟ یہ جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں محرم سے،
کیا اسلام کے نام کے اوپر حسین کا سر نہیں قلم کیا گیا؟ کیا اسلام کے نام کے اوپر 6 ماہ کے علی اصغر کی گردن میں خنجر نہیں مارا گیا؟ کیا اسلام کے نام کے اوپر علی اکبر کی شہادت ہمیں بھول گئی ہے؟ کیا اسلام کے نام کے اوپر حضرت قاسم کی شہادت ہمارے دلوں سے محو ہو گئی ہے؟ کیا اسلام کے نام کے اوپر وہ پاک بیبیاں جن کے سر کے بال سورج نے بھی نہیں دیکھے تھے، ان کی ردائیں جب چھنی تو انہیں شام کے بازار میں کس نے دیکھا؟ یہ سب اسلام کے نام پہ ہوا۔ سر اس کو آگے اور الیبریٹ کریں گے، کالز بھی آپ کی شامل کریں گے۔ آج آپ سب مل کے آواز اٹھائیں میرے ساتھ، آج ہم بات کریں گے، ورنہ ہر گھر سے ایک حمیرہ کی لاش نکلے گی، ہر گھر ماتم منائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی گھر کی جب حمیرہ کا یہ حال ہو تو اس کی فیملی اس کو ڈسون کر دے، وہ لاش انکار کو فیس کرے۔ بریک کے بعد اب ہم یہی بات جو ہے نا اس کو ذرا پرسو کریں گے کہ یہ جو خون سفید ہو جاتے ہیں فیملیز کے، کیونکہ بہت سارے کیسز، یہ صرف ایک نہیں بہت سے کیسز ہماری آنکھوں سے گزرتے ہیں، اور عائشہ آپا والا بھی ہم اس کو ایسے بھلا نہیں سکتے، وہ بھی کچھ ٹائم پہلے کہ ابھی کا واقعہ ہے۔ تو یہ جو خون سفید ہیں، چاہے والدین کے ہو جائیں، چاہے اولاد کے ہو جائیں، چاہے رشتہ داروں کے ہو جائیں، چاہے بھائی بہن کے ہو جائیں، کاشف صاحب یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ریزن ہے یہ؟ ہاں دیکھیے، انسانی رشتوں کی روح جو ہے وہ مرنے کی علامت ہے۔ اس طرح کی باتیں جیسے آپ نے کہا، رشتے دل سے بنتے ہیں، انا سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی انا کو لے کے آ جانا اور یہ سوچنا کہ جیسا ہم چاہتے ہیں دوسرا اس طرح زندگی کیوں نہیں گزار رہا۔ اس کیس میں واحد وجہ یہ ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہے، اس کی ایک چوائس ہے، اور اس نے اس چوائس کو سوچ سمجھ کر اڈاپٹ کیا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اس کا لیونگ سٹائل، اس کا انداز، اس کا کام کرنا پسند نہیں ہے، تو آپ نے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ عین ممکن ہے اگر آپ اس سے رابطہ رکھتے، محبت کا رشتہ رہتا، آپ کی اس کے کنیکٹڈنس رہتی، تو عین ممکن تھا کہ وہ آپ سے اتنا قریب ہو جاتی کہ جو آپ کی خواہشات ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرتی اور میڈیا میں نہ جاتی، تو ہو سکتا ہے وہ چھوڑ کر واپس بھی آ جاتی۔ آپ نے اس کے رشتہ ہی توڑ کے رکھ دیا، آپ نے اس کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ خون سفید نہیں ہو جاتا، اصل میں خون اپنا نظر ہی نہیں آتا ان کو، خون تو لال ہی رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ تو محاورتاً ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اپنا خون خود ہی پہچاننے سے دور ہو گئے ہیں۔ ایسی مٹتی ہوئی تہذیب، ایسا مٹتا ہوا سماج جو ہے وہ کتنی دیر تک اور اس معاشرے میں سروائیو کر سکے گا؟ بہت مشکل ہے فضا کہ جب اس طرح سے ہم لاشیں اٹھائیں گے، اور یہ کوئی پہلی یا دوسرا واقعہ نہیں ہے، یہ تو مشہور تھی نا، ان کو لوگ جانتے تھے، ان کا ایک نام تھا، ان کی ایک پہچان تھی۔ یہ جو 33 سال کی حمیرہ کی لاش ملی ہے، یہ توفن زدہ معاشرے کی جو لاش ملی ہے، جس میں میں رات دیکھ رہا تھا تماشا گاہ، میں نے کہا تماشا گھر میں کام کرنے والی کو تماشا بنا دیا، پوری دنیا میں مگر گھر نہیں ملا، مگر گھر نہیں ملا۔ وہ تو تماشا گھر کرتی تھی نا، تماشا بنا دیا، گھر نہیں ملا اس کو۔ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ایک پروگرام کا نام دیکھ رہا تھا، احسان فراموش۔ میں سوچ رہا تھا دنیا کتنی احسان فراموش ہے، معاشرہ کتنا احسان فراموش ہے۔ اس کا ایک ڈرامہ تھا گرو، میں نے کہا اس کو کوئی گرو نہ مل سکا۔ ایک فلم تھی اس کی جلیبی، یہ معاشرہ جلیبی کی طرح سیدھا ہے کہ اس نے اس طرح کی ایک لڑکی کے ساتھ جو حشر کر دیا اور جو اس کا نقصان کر دیا، کہ ایک زندگی چھین کے اور اس کو بے یار و کفن 6 مہینے کے لیے اس کمرے میں بند کر دیا۔ 6 نہیں زیادہ، اور سپٹمبر پتہ نہیں، میں تو اکتوبر میں کہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کی جو بیچاری لڑکیاں ہیں یا جو لوگ ہیں، ان کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے، رہتی زندگی میں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مگر وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ دفناتے ہم لیٹ ہیں، دفناتے ہم لیٹ ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ 2018 سے اسی وہ فلیٹ میں رہ رہی تھیں، تو میں سوچ رہا تھا 2018 سے لے کر 24 تک وہ مسلسل کرایہ ادا کر رہی تھی 6 سال۔ اگر اس کے بعد چند ماہ وہ کرایہ نہیں دے سکی تو کیا مالک مکان کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ جو لڑکی 6 سال سے ریگولر کرایہ دے رہی ہے، اگر 2-4 ماہ وہ کرایہ نہیں دے پا رہی تو ہو سکتا ہے کوئی فائنینشیل کرنچ ہو،